بات آئی تھی اور آیت میں نے یہ لی تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ کچھ عرصے پہلے ہندوستان نے پہلگام کے سانحے کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ حملہ کیا، اور پاکستان نے جو جواب دیا اس جواب کا نام دیا بنیان مرصوص۔ مجھے نہیں پتا کہ جواب دینے پر اس نام کو کس نے تجویز کیا تھا، مگر جس نے بھی تجویز کیا تھا جانتا ہے کہ قرآن میں مولا علی کا نام ہے بنیان مرصوص۔ مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام ہے بنیان مرصوص، سیسا پلاہی بھی دیوار۔ دشمن ہٹ جائے گا، یہ اکیلا کھڑا ہوگا مگر لشکر کی طرح کھڑا ہوگا۔ ایسی دیوار جسے کوئی گرا نہ سکے، ایسی دیوار جسے کوئی توڑ نہ سکے، اسے کہتے ہیں بنیان مرصوص، سیسا پلاہی بھی دیوار۔ میرے مولا نے جنگ جمل میں حضرت محمد حنفیہ کو بلایا، اپنے بیٹے کو، اور آواز دے کر کہا محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹو تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے، اور دیکھو جب میدان میں جاؤ تو اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، اور جب میدان میں اترو قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل، تو پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹیں مگر تم نہ ہٹ رہ پاؤ۔ اور محمد جب تمہاری نگاہیں آخری دستے پر ہوں گی، تمہاری سوچ بڑی ہوگی، تمہارا ہدف بڑا ہوگا، تمہارا مقصد اونچا ہوگا، اور جب دور تک کی سوچ کر جاؤ گے تو پھر تم کچھ کر پاؤ گے، جیت بھی جاؤ گے۔ اور جب میدان میں اترو تو پیروں کو زمین میں گاڑنا، یہ سوچ کر جانا کہ واپس نہیں آنا جب تک جنگ جیت نہیں لوں گا۔ تو یہ دو باتیں اگر تم نے اپنے پلے سے باندھ لیں تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے، اور جب تم کامیاب لوٹو گے تو مرحبا، آفرین، شاباش، زندہ باد نعرے لگیں گے، لوگ ہار پھول ڈالیں گے، لوگ شاباش دیں گے، لوگ جنگ کے جیتنے پر مبارکباد دیں گے۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو، اور جب تمہارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم کچھ ہو، تو وہیں سے تمہارا زوال شروع ہو جائے گا۔ کبھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا۔ جب جنگ جیت کے لوٹو اور لوگ آفرین اور مرحبا اور شاباش تمہیں کہیں، اپنے آپ کو سمجھانا کہ یہ کامیابی اللہ نے دی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ بھی کامیابی مل رہی ہے، آج کچھ ہوں، میں آج کچھ کر پایا، میں نے یہ کام کر دکھایا، میں نے اچھا کر لیا، تو پھر اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ بھی تم نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ محمد حنفیہ میدان میں اترے اور آگے بڑھ رہے تھے کہ تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ محمد کے قدم رکنے لگے تو پھر تیروں کی بارش دگنی ہو گئی۔ محمد کے قدم اور ٹھہرے، رکے، پیچھے ہٹے تو بارش اور بڑھ گئی۔ ابھی یہ رک رک کر سنبھل کے آگے چل رہے تھے اور کبھی پیچھے ہٹ رہے تھے کہ پشت پر، کمر پر کسی نے ہاتھ مارا۔ مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے۔ امام حسن کی آواز آئی، بھائی تلوار اور ڈھال مجھے دو۔ امام حسن نے تلوار لی، ڈھال لی، اور بلا تشبیہ برق کی مانند میدان سے گزرتے ہوئے آخر تک پہنچے۔ گھٹنے کاٹے، ہودج گری، جنگ ٹھنڈی پڑی، جنگ جیت لیا مولا نے۔ واپس آئے، سب نے مبارکبادیں دیں، آفرین، مرحبا بولا۔ اچانک مولا علی کی نگاہ، توجہ ہے، اچانک مولا علی کی نگاہ گئی حضرت محمد حنفیہ کی طرف، حضرت کے بیٹے جنہیں پہلے بھیجا تھا۔ تو قریب جا کے کہا کہ محمد کیا بات ہے، تم گردن لٹکائے کیوں کھڑے ہو؟ تو حضرت محمد حنفیہ نے کہا بابا آپ نے کام مجھے دیا تھا مگر میں نہیں کر پایا، بھائی حسن کر کے آ گئے۔ جو کام آپ نے مجھے دیا تھا وہ میں نہیں کر پایا، بھائی حسن جنگ جیت کر آ گئے۔ تو مولا نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی مولا علی نے اس عمل سے دو پیغام دیے ہیں، توجہ ہے۔ مولا نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ پہلا کام تو مولا علی نے یہ کیا اس عمل سے کہ والدین کو پیغام دیا ہے بچہ اگر اچھا کام نہ کر کے آئے یا جیسا تم چاہتے ہو ایسا نہ کر کے آئے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کرنا، اسے دوبارہ آگے بڑھنے کا موقع دینا، اسے حوصلہ دینا۔ کیا اس سے یہ کیا کم حوصلہ ہے کہ مولا علی ان سے کہہ رہے ہیں تم میرے بیٹے ہو، حوصلہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب محمد حنفیہ امام حسن کے برابر نہیں ہو سکتے تو حاکم شام امام حسن کے برابر کیسے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اور بلند صلوات مولا کی ذات پر۔ اس آبادی کو کیا کہتے ہیں؟ لال مارکیٹ۔ اور 5 سیکٹر 5F، لال مارکیٹ سیکٹر 5F میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ بھائی دعا تو مانگنا ہمارا کام ہے نا، اللہ کریم ہے، قبول کرے گا۔